السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں باقی مذاہب کا بھی ادب و احترام ہے، لحاظ پاس مشہور کیا جاتا ہے اسلام از دا ٹیررسٹ ریلیجن، بٹ دس از ویری رانگ۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے، دین اسلام دین محبت ہے، اور یہ وہ دین ہے جس میں انسان تو انسان، جانور تک کے لیے جو ہے رائٹس رکھے گئے۔ جی ہاں، جانور کو بھی بلا وجہ مارنے کا جو ہے وہ اسلام جو ہے آدیش نہیں دیتا، حکم نہیں ہے ایسا۔ ہاں، اللہ کی یہ جیسے موذی جانور ہیں، خطرناک جانور، درندے ہیں، وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کی جو موذی جانور ہیں، ان کا جو ہے ان کو ختم کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جب اسلام جو ہے، دین اسلام جو ہے وہ جانور تک کو جو ہے وہ ایک رائٹس دیتا ہے، حقوق دیتا ہے، کہا جائے گا کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا یا والی پریشان اور ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے کہ جس پریشانی کو سن کر جو ہے وہ روح کانپ جائے۔ اب جیسے کہ بلا تمثیل عورت جو ہے وہ، اس کو عزت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے عزت دی ہے عورت کو۔ اب عورت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ عورت کو اگر ماں کی روپ میں ہے، ماں کے روپ میں اگر عورت ہے تو فرمایا اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کے بارے میں ایسی کہ بہنیں جو ہے بھائیوں پر جان چھڑکتی ہیں، یا بھائی جو ہیں بہنوں کا بڑا لحاظ ادب و پاس رکھتے ہیں۔ بیوی ہے تو اس کو حقوق دیے گئے ہیں، شوہر کے معاملات میں اس کو برابر کے حقوق ہیں، حقوق برابر ہیں، حقوق۔ لیکن اس چیز کو جو ہے حقوق سے مراد یہ نہیں لیں گے کہ عورت کو 2 حصے ملیں تو مرد کو بھی 2 حصے ملیں گے، مرد کو 4 حصے ہیں، عورت کو 2 حصے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیزیں ہیں۔ لیکن عورت کی جو عزت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اسلام میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اسلام میں عورت کو عزت دی گئی ہے، بہت زیادہ عزت دی گئی ہے۔ بلکہ اتنی بڑی جو ہے نا، میں آپ سے ایک بات شیئر کرنے لگا ہوں۔ قرآن ہے نا، قرآن الہامی کتاب ہے، الہامی، اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش ہے ہی کوئی نہیں، اور اللہ کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ، اس کی حفاظت جو ہے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ اس میں ایک سورت ہے جس کو سورۃ النساء کہتے ہیں، سورہ نساء۔ یہ عورتوں کے رائٹس کے اوپر ہے، پڑھیں تو صحیح اس کو۔ جو کم عقل لوگ جو ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے بس یہ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھی مذہب والا جو ہے وہ تشدد پسند ہے، تعصب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے قرآن پاک کو، وہ غلط نظریے سے پڑھ رہا ہے۔ قرآن نے یہ کوئی نہیں کہا کافر جان نظر آئے مار دو، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں، کس کافر کو مارنے کا حکم دیا گیا؟ جو نقصان پہنچانے والا ہے۔ جی ہاں، جو نقصان پہنچانے والا ہے، انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی کے مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی کی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ تو املاک کو نقصان پہنچانے والا مسلمان ہی ہو، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ دفعات لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہا جائے گا کہ ایک عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، پتہ لگا کلکتہ کہہ لیں، کولکتہ کہہ لیں، جو بھی ہے، انڈیا کا ایک شہر ہے، ایک تاریخی شہر ہے وہ کولکتہ، تو وہاں پر جو ہے ایسا معاملہ کیا گیا ہے۔ بہت بھیانک کام ہے، بہت خطرناک کام ہے، بہت زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ انسانیت جو ہے وہ، انسانیت کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں۔ ایک غیر مسلم ہے، اس کہا جائے گا کہ غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم ہے، لیکن عورت تو عورت ہے یار، عورت کو عزت دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کے محبوب علیہ السلام۔ تو ہمارا دین اسلام عزت دیتا ہے، تو عزت والے کام کرنے چاہیے۔ جنہوں نے ایسا کام کیا وہ وحشی لوگ ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ظالم لوگ ہیں۔
اور یاد رکھیں اللہ پاک کا فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا بدلہ ضرور لے گا، ظالم سے مظلوم کا بدلہ ضرور لے گا اگرچہ کچھ دیر بعد۔ یہ حکم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا اگرچہ کچھ دیر بعد۔ اور یاد رکھیں کہ دین اسلام ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، اس میں ایسی جو ہے نا وحشیانہ جو ہے نا حرکت کرنے کا کسی نے کوئی جو ہے نا وہ حق نہیں رکھا، کوئی حق نہیں دیتا ہے۔ اب فاتح سندھ ہیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی، وہ ایک عورت کی صدا پر، جی ہاں ایک عورت کی صدا پر جو ہے وہ کہاں سے چلے ہیں اور سندھ تک پہنچے ہیں۔ اس کے اوپر ایک پورا تفصیلی گفتگو ہے، پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ بہرحال جو یہاں پر کہنے کی بات ہے وہ صرف ایک عورت کی عزت کو بچانے کی خاطر۔ اب وہ عورت کوئی مسلمان نہیں تھی، ہاں مسلمان نہیں تھی، وہ کیا نام ہے اس کا، یہ ہے نا ادارہ آزاد دارائے معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی، اس کا ایک آرٹیکل ہے، اس میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ وہ جو تھے نا سیلان کے بادشاہ نے عربوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک جہاز جو ہے عراق کے لیے روانہ کیا، جس میں یتیم اور بیوہ مسلم عورتیں سوار تھیں اور دیگر عورتیں بھی تھیں اس میں۔ بہرحال مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن ایک عورت کی پکار سن کر محمد بن قاسم پہنچے۔ بہرحال ان کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتے لوگ، ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں، حالانکہ یہ نیک سیرت تھے، نیک صورت تھے اور کیا نام ہے خدا خوفی رکھنے والے، یہ ایک نوجوان سپہ سالار تھے۔ ہاں جی محمد بن قاسم جو ہے، انہوں نے یہ جب معاملات سارے کر لیے تو جب جانے کا دوبارہ ارادہ کیا، سندھ سے جانے کا ارادہ کیا، تو ساروں نے کہا کہ نہ جائیں آپ کی مہربانی، آپ یہیں رہیں۔ فرمایا نہیں، میں خلیفہ کی جو ہے نا حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ خیر آپ گئے، وہاں پر خلیفہ نے جب عراق واپس گئے تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو قید کر لیا۔ اللہ اکبر، اور طرح طرح کی تکلیفیں تھیں، اور انہی تکالیف میں سن 95 ہجری میں سندھ فتح کرنے والا مرد مجاہد صرف 23 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتے، شہید اور کر دیے جاتے۔ اکابرین کو جو ہے ہمارے بزرگان دین ہوں یا ہمارے سپہ سالار ہوں یا ہمارے دیگر جو جنگجو ہمارے مسلمان ہوں، ان کو بڑی اذیت دے کر شہید کیا گیا۔ ہمارے علماء کرام کو دیکھنے، بزرگان دین کو دیکھنے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد پاک ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، زہر دیا، تقریباً سب کو شہید کیا گیا۔ اور بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، مدعا یہ ہے کہ کلکتہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، کہیں بھی ہو، پاکستان ہو، کسی بھی ملک کے خطے میں ہو۔ اب دیکھیں وہ ایک بچی کا معاملہ جو سامنے آیا کلکتہ کی ڈاکٹر کا، وہ نظر میں آ رہا ہے، غلط ہے وہ بھی، فلسطین نظر نہیں آ رہا۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی تو اسٹرائک ہونی چاہیے نا، اس کے لیے بھی تو ایسے جو ہے نا وہ ایسے بینرز بنانے چاہیے، ایسی وہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے، اللہ پاک آپ کا بھلا کرے، باہر نکلنا چاہیے لوگوں کو۔ خیر ہم یہ نہیں کہتے کہ باہر نکلیں، ایسا کام کوئی توڑ پھوڑ والا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کو بھی دیکھیں، فلسطین کی مسلمان، کشمیر کے مسلمان، اور جہاں کہیں بھی مسلمان جو ہے وہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، ان سب کو دیکھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل غلط ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو، کلکتہ ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، روئے زمین پر کہیں بھی مسلمان یا انسانیت کو جو
تنگ کیا جا رہا ہے، انسانیت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ان کو روکنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کی ہر دنیا میں جتنے بھی ہیں نا لوگ، انسانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غیر مسلم ہیں، لیکن ہے تو انسانیت کی جو ہے نا دھجیاں بکھیری گئی، غلط کیا نہیں ہونا چاہیے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹس پاس کریں، ضرور کریں، بالکل بتائیں۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ اور تمام عالم اسلام کو عروج عطا فرمائے، اور جو غیر مسلم ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ضرور اسلام میں اسلام پیس فل جو ہے یہ ریلیجن ہے، امن والا یہ مذہب ہے، امن ہی امن سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے۔ جو اس کو غلط رنگ دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں، ایسوں کو جو ہے کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہم کی توفیق عطا فرمائے۔